تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورۃ السجدہ مکی سورہ ہے سوائے 3 آیات کے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ افمن کانا مومنا سے آخری آیت تک آیتوں کی تعداد 30 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ الف لام میم، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے اس شخص نے گڑھ لیا ہے؟ بلکہ یہ تو آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نذیر ڈرانے والا نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اسے 6 دنوں میں خلق فرمایا ہے، پھر وہ عرش کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کے سوا تمہارا کوئی حامی اور شفیع نہیں ہے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الف لام میم، اس کی تفسیر سورہ بقرہ میں بیان کی جا چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے اس شخص نے گڑھ لیا ہے؟ بلکہ یہ تو آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نذیر ڈرانے والا نہیں آیا، اس لیے کہ ان کا تعلق ان لوگوں سے تھا جو زمانہ فطرت میں تھے۔ فطرت یعنی 2 پیغمبروں کی آمد کے درمیان کا زمانہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کا زمانہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اے نبی، اگر آپ انہیں عذاب خدا سے ڈرائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اسے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر وہ عرش کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کی تفسیر سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کے ذیل میں گزر چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس کے سوا تمہارا کوئی حامی اور شفیع نہیں ہے اگر تم حکم خداوندی سے تجاوز کرو گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ نے جو نصیحتیں کی ہیں ان سے سبق نہیں لیتے؟ ترجمہ، وہ آسمانوں سے زمین تک تمام امور کی تدبیر کرتا ہے، پھر یہ معاملات اس کے حضور بلند کیے جاتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے۔ وہی ہے پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، غالب اور مشفق و مہربان، جس نے ہر شے کی تخلیق احسن طریق سے کی ہے اور جس نے انسان کی تخلیق کا آغاز گارے سے کیا، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے جوہر نطفے سے چلائی، پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی روح ڈال دی، اور اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ دراصل یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ آسمان سے زمین تک تمام امور کی تدبیر کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر یہ معاملات اس کے حضور بلند کیے جاتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے۔ تفسیر قمی میں ہے یعنی وہ جن امور کی تدبیر کرتا ہے اور وہ امر و نہی جس کا حکم دیا ہے، بندوں کے تمام اعمال قیامت کے دن ظاہر ہوں گے۔ اس دن کی مقدار دنیاوی سال کے اعتبار سے 1000 سال ہوگی۔ اور اس مفہوم سے متعلق احادیث سورہ حج کی آیت نمبر 47 کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہی ہے پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ تقاضائے حکمت کے مطابق امر کی تدبیر کرتا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد وہ اپنے امر پر غالب ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد وہ اپنی تدبیر میں بندوں پر مشفق و مہربان ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس نے ہر شے کی تخلیق احسن طریق سے کی ہے، اس کے لیے جو کچھ تیار کیا تھا بھرپور طریقے سے اس کی تخلیق کی، اور حکمت اور مصلحت کے مطابق جو کچھ اس کے لیے سزاوار تھا اس کے مطابق اسے پیدا کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جس نے انسان کی تخلیق کا آغاز گارے سے کیا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے جوہر نطفے سے چلائی۔ نسل ذریت کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ نسل کے معنی ہے اس سے جدا ہونا۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد تفسیر قمی میں ہے یعنی اس کی نسل، اس کی اولاد۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی کھانے اور پینے کی منتخب اور خالص چیز۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد فرمایا کہ اس سے مراد نطفہ اور منی ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد پھر اسے درست کیا، قائم کیا، اس کے اعضاء و جوارے کی تصویر بنا کر جیسا کہ وہ چاہتا تھا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ نطفہ کو علقہ میں اور علقہ کو مضغہ میں تبدیل کر کے یہاں تک کہ اس میں روح پھونک دی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اس میں اپنی روح ڈال دی۔
روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب نسبت دی تاکہ روح کا شرف واضح ہو اور اس بات کو ظاہر کیا جائے کہ یہ عجیب الخلقت ہے، اور یہ کہ ربوبیت کی جانب میں اس کی خاص شان اور مقام ہے، اور اسی وجہ سے فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور روح کا مفہوم سورہ حجر کی آیت نمبر 29 کے ذیل میں بیان کیا جا چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے خصوصیت کے ساتھ تاکہ تم سن سکو، دیکھ سکو اور سمجھ سکو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، یعنی کم شکر ادا کرتے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، یعنی ہم تراب بن جائیں گے، زمین کی مٹی سے مخلوط ہو کر ہمیں اس سے ممیز نہیں کیا جا سکے گا، یعنی ہم تراب میں غائب ہو جائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نئے سرے سے ہماری تخلیق کرے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، دراصل یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ کتاب توحید میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے مراد ہے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام لقا رکھ دیا ہے۔ ترجمہ: فرما دیجئے کہ موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ کاش آپ دیکھیں جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کی ہدایت کر دیتے، لیکن میری بات پوری ہو کر رہی کہ میں ضرور بے ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، لہٰذا تم مزہ چکھو، کیونکہ تم آج کے دن کی ملاقات کو فراموش کر چکے تھے، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے، اب تم اپنے عمل کی پاداش میں ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ ہماری آیتوں پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں آیتیں سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کے حمد کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تمہیں وفات دے گا، تمہاری روحیں قبض کر لے گا، وہ کسی بھی نفس کو نہیں چھوڑے گا اور تم میں سے کسی کو بھی باقی نہیں رہنے دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ ملک الموت جسے تمہاری روحوں کو قبض کرنے کے لیے اور تمہاری موت کو گھیرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر تم اپنے رب کی جانب لوٹائے جاؤ گے حساب اور جزا کے لیے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو دیکھا جس کے ہاتھ میں نور کی ایک لوح تھی، وہ دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوتا تھا، وہ لوح کی طرف دیکھتا رہتا ہے اور ملول و حزین رہتا ہے۔ میں نے دریافت کیا، اے جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ ملک الموت ہے جو روحوں کو قبض کرنے میں مصروف ہے۔ میں نے کہا، جبرائیل ذرا اس کے قریب لے چلو، میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل امین مجھے اس کے قریب لے گئے۔ میں نے اس سے کہا، اے ملک الموت، کیا جو بھی مر چکا ہے یا بعد میں مرنے والا ہے، کیا تم سب کی روح قبض کرتے ہو؟ تو ملک الموت نے کہا، ہاں۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا تم خود ان کے پاس جاتے ہو؟ ملک الموت نے کہا، ہاں، پوری دنیا میرے نزدیک جسے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسخر کر دیا ہے اور مجھے اس پر قادر بنایا ہے، ایسی ہی ہے جیسے کسی شخص کی ہتھیلی پر ایک درہم ہوتا ہے، وہ اسے جس طرح چاہے الٹتا پلٹتا رہے، اور میں دنیا کے ہر گھر میں روزانہ 5 مرتبہ داخل ہوتا ہوں، اور جب گھر والے اپنی میتوں پر گریا کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس پر گریا نہ کرو، اس لیے کہ میں تمہارے پاس پلٹ کر آؤں گا یہاں تک کہ تم میں سے کوئی بھی باقی نہ بچے گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل، موت کے لیے تامہ قیامت مصیبت کافی ہے۔ تو جبرائیل نے عرض کی، موت کے بعد موت سے بڑھ کر اور موت سے بڑی کوئی اور مصیبت نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کاش آپ دیکھیں جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، حیات اور رسوائی اور ذلت کی وجہ سے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد یہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے پروردگار۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا جو تو نے وعدہ کیا تھا۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد اور ہم نے سن لیا تجھ سے تیرے رسولوں کی تصدیق۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد تو ہمیں واپس بھیج دے دنیا کی طرف۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہمیں اب یقین آ گیا ہے، اس لیے کہ ہم نے جو کچھ دیکھا ہے اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تفسیر قمی میں ہے ہم نے دنیا میں سب کچھ دیکھا
اور سنا تھا لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کی ہدایت کر دیتے، یعنی کوئی نفس بھی ایمان اور عمل صالح کی طرف ہدایت نہیں پا سکتا مگر اسی صورت میں کہ اللہ اسے توفیق دے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم سب کو معصوم بنانے پر قدرت رکھتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، لیکن میری بات پوری ہو کر رہی، میرا فیصلہ ثابت ہو کر رہا اور میری وعید دھمکی پہلے ہو چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ میں ضرور ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، لہٰذا تم مزہ چکھو کیونکہ تم آج کے دن کی ملاقات کو فراموش کر چکے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اب تم اپنے عمل کی پاداش میں ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ چکھو، یعنی جھٹلانے اور عصیان کا مزہ چکھو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بلا شبہ ہماری آیتوں پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جب انہیں آیتیں سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ مذکورہ آیت کے لفظ کا مفہوم ہے انہیں موعظت کی جاتی ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہے تو وہ عذاب خداوندی کے خوف سے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اپنے رب کے حمد کی تسبیح کرتے ہیں اور جو باتیں اللہ کے لیے مناسب نہیں ہیں اسے ان سے منزہ قرار دیتے ہیں، جیسے دوبارہ زندہ کرنے سے اسے عاجز سمجھنا، اس کی حمد کرتے ہوئے اس بات کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ انہیں اسلام کے لیے توفیق فراہم کی اور ہدایت ان تک پہنچی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی ایمان اور اطاعت سے تکبر نہیں کرتے۔ ترجمہ، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے عمل کی جزا کے طور پر کون سی چیزیں جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ کیا وہ شخص جو مومن ہے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ دونوں یکساں نہیں ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ان کے لیے جنتوں کی قیام گاہیں ہیں جو ان کے اعمال کے بدلے میں بطور ضیافت ملی ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے فسق اختیار کیا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے دوبارہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اب جہنم کے اس عذاب کا مزہ چکھو جسے تم نے جھٹلا دیا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد بلند رہتی ہیں اور الگ اور علیحدہ رہتی ہیں۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد فرش، بستر اور سونے کے مقامات۔ تفسیر مجموع البیان میں صادقین علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ رات کے وقت تہجد پڑھتے ہیں اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے بستر سے نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، یعنی وہ رب کو آواز دیتے ہیں اس کی ناراضی سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید لیے ہوئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ کتاب الشرائع میں امام باقر علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں مروی ہے، فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم دیکھو کہ قوم کے لوگ سوتے نہیں ہیں، بالخصوص اس بدن کے ساتھ کہ اسے راحت ملے، یہاں تک کہ نفس اس بدن سے نکل جاتا ہے، اور جب نفس نکل جاتا ہے تو بدن کو راحت ملتی ہے اور روح واپس آ جاتی ہے۔ عمل کو قوی بنانے کے لیے فرمایا کہ یہ آیت امیر المومنین علیہ السلام اور ہمارے شیعوں میں سے ان کے پیروکار لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ وہ رات کے ابتدائی حصے میں سو جاتے ہیں اور جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے یا اللہ جتنا چاہے تو وہ اپنے رب سے پناہ طلب کرتے ہیں، رغبت کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کی طمع کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے انہیں کیا کچھ دیا ہے۔ اللہ نے انہیں اپنے جوار ہمسائیگی میں ٹھہرایا، انہیں جنت میں داخل کر دیا اور انہیں خوف سے محفوظ رکھا اور ان کے ڈر کو دور کر دیا۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے اور کتاب مجالس میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے اور کتاب مجموع البیان میں رسول اکرم سے روایت کی گئی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں سے باخبر کر دوں؟ کہا گیا بے شک، تو فرمایا روزہ آتش جہنم سے بچنے کی سپر ہے اور صدقہ غلطیوں کو چھپا دیتا ہے اور انسان کا آدھی رات کو اللہ کی خوشنودی و رضامندی کے لیے کھڑے ہونا، اور ایک روایت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ اپنے رب سے تنہائی میں گفتگو کرتا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، تتجافا جنوبہم، اور کتاب مالی میں امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں مروی ہے، فرمایا کہ وہ سوتے نہیں جب تک اتما عشاء کی نماز نہ پڑھ لیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کون سی چیزیں جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں چھپا کر رکھی گئی ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کے عمل کی جزا کے طور پر۔ تفسیر قمی میں ہے امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ بندہ جو بھی اچھے کام کرتا ہے اس کا ثواب قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، سوائے نماز شب کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بیان نہیں فرمایا، اس لیے کہ اس کی عظمت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تتجافا جنوبہم سے یا ملون تک، پھر فرمایا کہ ہر روز جمعہ اللہ کی جانب سے اس کے مومن بندوں کے لیے کرامت و فضیلت ہے۔ جب جمعے کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی طرف ایک فرشتے کو مبعوث کرتا ہے جس کے ساتھ 2 ہلے جنت کے لباس فاخرہ ہوتے ہیں، اور وہ جنت کے دروازے پر پہنچتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے فلاں شخص کے پاس جانے کی اجازت چاہیے، تو اس سے کہا جاتا ہے یہ تمہارے رب کا ایلچی دروازے پر ہے۔ وہ اپنی ازواج سے کہتا ہے کہ تم مجھ پر کون سی چیز کو خوبصورت پاتی ہو، تو وہ جواب دیں گی اے ہمارے آقا، اس ذات کی قسم جس نے جنت کو آپ کے لیے مباح قرار دیا ہے، ہم نے اس سے زیادہ خوبصورت لباس آپ کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کے رب نے اسے بھیجا ہے، لہٰذا آپ ان میں ایک کو تہبند کر لیجئے اور دوسرے کو اوڑھ لیجئے۔ وہ اس لباس کو پہن کر جہاں سے گزرتا وہ شے روشن ہو جاتی، یہاں تک کہ وہ وعدہ گاہ پر پہنچ جائے گا۔ جب سب لوگ وہاں مجتمع ہو جائیں گے تو رب تعالیٰ ان پر تجلی ڈالے گا۔ جب وہ اس تجلی کو دیکھیں گے تو وہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندوں، تم اپنے سروں کو اٹھا لو، یہ سجدوں کا دن نہیں ہے اور نہ ہی عبادت کا دن ہے، تم سے ذمہ داری اٹھا لی گئی ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے جو کچھ ہمیں عطا فرما دیا ہے اب اس سے افضل کیا ہوگا؟ تو نے ہمیں جنت عطا کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تمہارے پاس جو کچھ ہے اس سے 70 گنا زیادہ تمہیں عطا کیا جائے گا، لہٰذا مومن کو ہر جمعے کو پہلے سے 70 گنا زیادہ ملے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہمارے پاس مزید ہے، اور یہ روز جمعہ ہے جس کی شب روشن شب ہے اور جس کا دن چمکدار دن ہے۔ تم اس میں تسبیح، تکبیر اور تحلیل اور توصیف اللہ کی بیان کیا کرو، اور محمد و آل محمد پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن گزرے گا اور جہاں سے گزرے گا اسے روشن کر دے گا۔ وہ اپنی ازواج تک پہنچے گا تو وہ کہیں گے اس ذات کی قسم جس نے ہمارے لیے جنت کو مباح بنا دیا ہے، اے ہمارے آقا، آج سے پہلے ہم نے آپ کو اتنا زیادہ حسین نہیں دیکھا تھا۔ تو وہ کہے گا کہ میں نے اپنے رب کے نور کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کی ازواج بیویاں باہمی ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گی، اور نہ ہی انہیں حیض آئے گا، اور نہ ہی وہ اپنے شوہروں کے پاس بے وقت ہوں گی۔ اور راوی نے کہا میں نے عرض کی میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے حیا آتی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا دریافت کرو، کیا جنت میں گانا موسیقی ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے، اللہ جنت کی ہوا کو حکم دے گا، جب ہوائیں چلیں گی تو اس درخت سے آوازیں آئیں گی، لوگوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ پھر فرمایا یہ ان کے لیے بدلہ ہے جنہوں نے خوف خدا کی وجہ سے دنیا میں گانا سننا چھوڑ دیا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس شخص نے کہا میری جان آپ پر فدا ہو، آپ کچھ مزید بتلائیے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے جنت خلق فرمائی جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے اور کسی بھی مخلوق کو اس سے آگاہ نہیں کیا ہے۔ اللہ اس جنت کو ہر صبح کھولتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہوا میں اضافہ کر دے اور خوشبو کو بڑھا دے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا مذکورہ قول ہے۔ کتاب محاسن میں صادقین علیہ السلام سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ جب مجھے معراج کے سفر پر لے جایا گیا تو میں نے جنت میں ایک نہر دیکھی جو دودھ سے زیادہ سفید تھی اور شہد سے زیادہ شیریں تھی اور تیر سے زیادہ مستقیم تھی۔ اس میں آفتابے لوٹے تھے ستاروں کی تعداد کے برابر، اور اس کے کنارے قبے ہیں یاقوت احمر اور در ابیس کے۔ جبرائیل نے اپنے بازوؤں کو مارا تو وہ مشک و عنبر کی خوشبو تھی۔ پھر فرمایا جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جو ایسی آواز میں تسبیح کرتے ہوئے پھڑ پھڑاتا ہے جس کی آواز کو اولین اور آخرین میں سے کسی نے نہ سنا ہو۔ اس درخت میں انار کی طرح کا پھل اگتا ہے، اس کا ایک پھل کسی شخص کی طرف گرے گا، جب اسے چاک کرے گا تو اس میں سے 70 ہلے نکلیں گے، اور مومنین کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان کی پیشانیاں روشن ہوں گی، جنت میں جہاں چاہیں رہیں گے۔ ابھی وہ اسی کیفیت سے دو چار ہوں گے کہ اچانک ایک عورت بلندی سے نظر آئے گی، وہ کہہ رہی ہوگی سبحان اللہ، اے عبد خدا، کیا ہمارے لیے تمہاری جانب سے کوئی سلطنت نہیں ہے؟ یہ شخص کہے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہے گی میں ان عورتوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
مذکور آیت کا ترجمہ ہے کسی کو خبر نہیں کون سی چیزیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جسے نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی وہ کسی انسان کی خواب خیال میں آیا ہے۔ لے لو یا چھوڑ دو، میں تمہیں اس بات سے مطلع کر چکا ہوں، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا وہ شخص جو مومن ہے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو فاسق ہے، یعنی ایمان سے خارج ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد دونوں یکساں نہیں، شرف میں اور ثواب حاصل کرنے میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ان کے لیے جنتوں کی قیام گاہیں ہیں جو بطور ضیافت ملی ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ کا مفہوم ہے مسافر کے لیے جو کھانے پینے اور عطیہ اور انعام کا انتظام کیا جاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کے اعمال کے بدلے میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے لیکن جن لوگوں نے فسق اختیار کیا ہے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے دوبارہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اب جہنم میں اس عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ ان کی اہانت کے لیے کہا گیا ہے اور ان کے غیظ و غضب کو بڑھانے کے لیے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ بتحقیق جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو انہیں نیچے لے جایا جائے گا 70 سال کا فاصلہ طے کر کے، اور جب وہ اس کے نچلے طبقے میں پہنچ جائیں گے تو جہنم کی آگ ان پر بھڑکنے لگے گی، اور جب وہ جہنم کے بالائی حصے پر ہوں گے تو انہیں لوہے کے ستونوں میں جکڑ دیا جائے گا۔ یہ ہے ان کا حال۔ ترجمہ، اور ہم آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے انہیں دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ موڑ لیا۔ یقیناً ہم مجرمین سے انتقام لیں گے، اور بے شک ہم ہی نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لہٰذا ان کی لقاء ملاقات کے بارے میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا، اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے امام مقرر کیے جو ہمارے امر کی ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک آپ کا رب ہی قیامت کے دن ان کے مابین فیصلہ کر دے گا جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے انہیں دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، یعنی قبل اس کے کہ وہ آخرت تک پہنچیں۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا العذاب الادنا سے مراد رجت کا عذاب ہے جو تلوار سے ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں، فرمایا کہ وہ لوگ رجت میں لوٹائے جائیں گے تاکہ انہیں عذاب دیا جائے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ عذاب الادنا سے مراد عذاب قبر ہے، فرمایا اور زیادہ تر روایات میں امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ العذاب الادنا سے مراد دابہ کا نکلنا اور دجال کا آنا ہے۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ولید بن عقبہ کے درمیان باہم جھگڑا ہوا۔ ولید بن عقبہ جو فاسق تھا اس نے کہا کہ میں خدا کی قسم آپ سے زیادہ فصیح اللسان ہوں اور نیزے بازی میں آپ کے مقابلے میں تیز ہوں اور لشکر کشی میں حملہ کرتے وقت آپ سے افضل ہوں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا خاموش ہو جا، تو فاسق ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ کتاب احتجاج میں امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ایک حدیث میں مروی ہے، اے ولید بن عقبہ، جہاں تک تیرا تعلق ہے اگر تو علی سے بغض رکھتا ہے تو میں تجھے اس پر ملامت نہیں کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے شراب نوشی پر تجھے 80 کوڑے مارے اور غزوہ بدر میں تمہارے باپ کو اپنے ہاتھ سے بھوکا پیاسا قتل کیا ہے، تم انہیں کیسے گالی دے سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرآن کریم کی 10 آیتوں میں مومن کے نام سے یاد کیا ہے اور تمہارا نام فاسق رکھا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے افمن کانا مومنا کمن کانا فاسقا لا یستون۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں طریق عامہ اور خاصہ سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ یہ آیتیں حضرت علی علیہ السلام اور ولید کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ موڑ لیا، ان آیات میں غور و فکر نہیں کیا۔ پھر اس سے بھی زیادہ انوکھی بات یہ ہے آیات کے واضح ہونے اور نصیحت کے بعد اسباب سعادت کی طرف رہبری کرنے کے باوجود ان آیات سے روگردانی کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یقیناً ہم مجرمین سے انتقام لیں گے، تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی جو ہر ظالم سے بڑھ کر ظالم ہے۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بے شک ہم نے ہی موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے لہٰذا ان کی لقاء ملاقات کے بارے میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے آخرت میں موسیٰ علیہ السلام کی ان کے رب سے ملاقات۔ نبی اکرم سے ایسی ہی روایت وارد ہوئی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے امام مقرر کیے جو ہمارے امر کی ہدایت کرتے تھے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ ان پر جو مصیبتیں پڑیں گی وہ ان پر صبر کریں گے تو اس نے انہیں امام بنا دیا۔ امام صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی سے اور وہ اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ کتاب خدا میں دو طرح کے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں گے نہ کہ لوگوں کے امر کی، وہ اپنے امر سے پہلے اللہ کے امر کو مقدم رکھیں گے اور اللہ کے حکم کو اپنے حکم پر فوقیت دیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے چونکہ ان آیتوں میں ان کی نظر بہت گہری تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک آپ کا رب ہی قیامت کے دن ان کے مابین فیصلہ کر دے گا، وہ باطل سے حق کے مطابق فیصلہ کر دے گا، اس طرح کے صاحبان حق کو صاحبان باطل سے ممیز کر دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے، دینی امر سے متعلق۔ ترجمہ، کیا انہیں کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی رہائش گاہوں میں یہ چل پھر رہے ہیں؟ بے شک اس بات میں بے شمار نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی کو بہا کر لے آتے ہیں، پھر اسی زمین سے فصلیں اگتی ہیں جس میں سے ان کے چوپایوں کو چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ فیصلے کے دن کافروں کا ایمان لانا ان کے لیے منفعت بخش نہ ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ آپ ان سے روگردانی کریں اور انتظار کریں، وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا انہیں کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، یعنی ان لوگوں کی کثیر تعداد کے بارے میں جنہیں ہم نے ہلاک کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جن کی رہائش گاہوں میں یہ چل پھر رہے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یعنی مکے کے باشندے اپنی تجارت کے سلسلے میں ان کے شہروں سے گزرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک اس بات میں بے شمار نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ ایسا سننا جس میں تفکر اور نصیحت ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی کو بہا کر لے آتے ہیں؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ایسی زمین جس کے نباتات کٹ گئے ہوں اور ختم ہو چکے ہوں۔ تفسیر قمی میں ہے یعنی ایسی زمین جو ویران ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر اسی زمین سے فصلیں اگتی ہیں جس میں سے ان کے چوپایوں کو چارہ ملتا ہے، جیسے انجیر اور پتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، جیسے اناج اور کھجور۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے اللہ کی کمال قدرت اور اس کے فضل و کرم پر استدلال کریں؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ فیصلے کا دن کب آئے گا اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی آپ فرما دیجئے کہ فیصلے کے دن کافروں کا ایمان نہ لانا ان کے لیے منفعت بخش نہ ہوگا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے نہ ہی انہیں کسی قسم کی مہلت دی جائے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آپ ان سے روگردانی کریں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور انتظار کریں، وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ ضرب المثل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رجت اور قائم علیہ السلام کے بارے میں بیان کی ہے۔ پس جب رسول اللہ نے انہیں رجت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے دریافت کیا کہ وہ کب ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یہ معطوف ہے اللہ تعالیٰ کے مذکورہ قول پر۔ کتاب ثواب الاعمال اور تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو بھی سورہ سجدہ کو ہر شب جمعہ پڑھے گا تو خداوند عالم اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دے گا اور اس سے جو کچھ بھی ہوا ہو اس کا حساب نہیں لے گا، اور وہ شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت محمد کے رفیقوں میں سے ہوگا۔ کتاب ثواب الاعمال میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے جو بھی جنت اور اس کی خوبیوں کا مشتاق ہو اسے چاہیے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ جہنم کے اوصاف پر نظر کرے تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ سجدہ اور لقمان پڑھے۔ کتاب خصال میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ عزائم 4 ہیں: اقرا بسم ربک الذی خلق اور والنجم اور تنزیل السجدہ اور حامیم سجدہ اور اللہ بہتر جانتا ہے۔
الحمدللہ تفسیر صافی کی 5ویں جلد مکمل ہوئی